اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس میں شرکت کے لیے دورہ امریکہ۔ شہباز شریف UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم پر توجہ دلائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اجلاس کی سائیڈ لائنز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف ملیں گے۔ ٹرمپ کی قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے نمائندوں سے بھی بات ہوگی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ میں اقوام عالم کا اجتماع۔ نیو یارک میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کانفرنس کا آج سے آغاز۔ عالمی کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا عالمی کانفرنس کا بائیکاٹ۔ ادھر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ سمیت متعدد ممالک آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ باضابطہ اعلان سے پہلے ہی فرانس میں آئیفل ٹاور پر فلسطینی پرچم نصب۔ ادھر لندن میں نئے فلسطینی سفارت خانے پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کے مقام پر نیا سفارت خانہ قائم۔ برطانیہ میں پہلی بار فلسطین کو اپنے سرکاری نقشوں میں شامل کر لیا۔ فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد ویب سائٹ پر نقشے اپ ڈیٹ کیے گئے۔ فلسطین میں جنگ اب رکنی چاہیے۔ غزہ، یوکرین، سوڈان میں شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اقوام متحدہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ماضی میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی اتنی خلاف ورزیاں نہیں ہوئیں جتنی اب ہو رہی ہیں۔ دنیا میں انصاف، امن اور برابری کو فروغ دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم۔ اپیل کا حق دینے کے لیے 45 دن میں حکومت کو قانون سازی کا حکم بھی دے دیا۔ سپریم کورٹ نے حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالت ہدایت دے تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالتی حکم کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھی۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان سعودی عرب معاہدے کو اہم قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بانی نے پیغام دیا کہ دفاعی معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے۔ علیمہ خان مزید بولی کہ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ جھوٹی گواہی پر کیس ختم ہونا چاہیے۔ سابق ملٹری سیکرٹری نے بھی تمام دستاویزات کو درست قرار دیا۔ ایسے لگتا ہے اگلی 2-3 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے، ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کی حمایت کی ہے۔ جلال پور پیروالا کے سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کی بندش کا آج 10واں روز۔ ملتان سے شریف تک ٹریفک کی انٹری ممنوع۔ متاثرہ حصوں پر پتھر ڈال کر پانی کا پریشر کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سیلاب گزر گیا مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ عارف والا میں نور والا بند کے قریب کئی بستیوں میں پانی تاحال موجود۔ 1 ماہ سے متاثرین خیموں میں گزر بسر کرنے پر مجبور۔ علی پور چٹھا میں سیلاب سے کئی ایکڑ رقبہ متاثر، راستے بھی بحال نہ ہو سکے۔ کبیر والا کے علاقے صاحب لنگرا کے درجنوں مکانات مکمل تباہ۔ خانپور میں سیلاب متاثرین کا سب کچھ اجڑ گیا۔ حویلی لکھا میں سیلاب متاثرین نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ تباہ حال گھر دیکھ کر مایوس۔ قصور میں زمینی راستے تباہ ہو گئے۔ دلہا سیلاب پار کر کے کشتی پر دلہن بیاہ لایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ واپس۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ واضح نہیں درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال اٹھایا گیا ہے۔
نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر آئینی درخواستیں دائر کی۔ درخواستوں میں آئینی درخواست کے تمام اجزاء پورے نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی تھیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آخری 2 گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران نیب افسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کا بیان قلم بند کیا گیا۔ دونوں گواہوں کے بیانات پر 24 ستمبر کو وکلاء صفائی اجراء کریں گے۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کی شہادت قلم بند کی جا چکی ہے۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا اسد کیسر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اسد کیسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ CTD میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری طرف آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عمران اسماعیل تھانہ بارہ کوہ کے مقدمے میں نامزد ملزم ہیں۔ جمشید دستی کو جعلی ڈگری کیس میں 17 سال قید کی سزا۔ ملتان ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا استغاثہ دائر کر رکھا تھا۔ جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی BA کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملزم کی ڈگریوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ملزم نے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی شہریوں پر مقدمہ چلانے کی سزا۔ امریکہ کی طرف سے رواں ہفتے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں لگائے جانے کا امکان۔ خبر ایجنسی کے مطابق متوقع پابندیوں کے خدشے پر عدالت نے عملے کو پورے سال کی تنخواہیں پیش کی ادا کر دی ہیں۔ گزشتہ امریکی پابندیوں میں ICC کے عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ نئے اقدامات میں پوری عدالت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان 4 ججز اور 4 عہدیداروں پر پابندیاں لگا چکا ہے۔ چین نے دشمن کی آبدوز کا پتہ لگانے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام بنا لیا۔ چینی تحقیق میں مصنوعی ذہانت پر مبنی اینٹی سب میرین وارفیئر سسٹم کی تفصیلات پیش۔ یہ سسٹم انتہائی خاموش اور جدید آبدوزوں کو بھی تلاش کر سکتا ہے۔ چینی سائنسدانوں کا دعویٰ۔ مزید کہا کہ نئے سسٹم سے آبدوز کے بچنے کے امکانات صرف 5% تک رہ جاتے ہیں۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ویڈیو لنک خطاب، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کے فوری انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ کہا حماس سرنڈر کریں جبکہ غزہ میں فوری امداد پہنچائی جائے۔ فلسطینی ریاست فلسطینیوں کا حق ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے اٹھائے گئے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی کا پھر مطالبہ۔ سعودی اور فرانس کو فلسطین کے لیے کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے جنگ بندی سمیت اسرائیلی فورسز کا انخلاء اور غزہ میں امداد کی فراہمی ضروری ہے۔